أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ اب سورۃ الحجر جو ہے یہ خاص صورت ہے، ابتدائی مکی صورتوں کی اسی طرز کی صورت ہے۔ بڑی چھوٹی چھوٹی آیات، تیز تیز ردم، صوتی آہنگ بڑا تیز ہے اس کا ردم بقیہ آیات کی نسبت، بقیہ صورتوں کی نسبت ذرا تیز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو آپ میں سے قرآن کا ذرا گہرائی میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک چیز کو نوٹ کریں۔ ہر صورت کی نا آیات پر رکوع ریشو ہوتی ہے کہ ایک رکوع میں کتنی آیات ہوتی ہیں۔ وہ آپ ہر صورت کی اگر نکالیں نا، اس میں ٹوٹل اتنے رکوع ہیں، اتنی آیات ہیں، تقسیم کر کے دیکھیں اس کی ریشو کیا نکلتی ہے۔ اور ریشو جو ہے نا وہ شو کرتی ہے کہ اس میں کتنی تیزی ہے۔ اگر ایک رکوع میں بہت زیادہ ساری آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ تیز صورت ہے، ٹھک 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 کر کے آیات لگتی ہیں۔ اور اگر وہ تھوڑی آیات ہے تو وہ پھر لمبی لمبی آیات ہیں اور بڑی تفصیل سے چیز کو کھولنے والی ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کی آیات پر رکوع جو ریشو ہے وہ بڑی آگے ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، وہ قرآن مبین اور قرآن مبین کی۔ ربما یود الذین کفروا، قریب ہے وہ وقت کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ آرزو کریں گے لو کانوا مسلمین، کہ ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم فرما بردار ہوتے ہیں۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیجیے انہیں کھا لیں پی لیں مزے کر لیں۔ ویلہہم الامل، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں بہلاوے میں مبتلا رکھیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، اور جب بھی ہم نے کسی بستی کو ہلاک کیا تو صرف ایسے کہ اس کی ہلاکت کے لیے ایک نوشتہ پہلے سے طے شدہ تھا، اس کے علاوہ نہیں ہم کسی بستی کو ہلاک کرتے۔ ما تسبق من امت اجلها، کوئی قوم اپنی ہلاکت کے وقت سے آگے نہیں نکل سکتی۔ وما یستاخرون، نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ وقالوا، اور کہنے لگے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، بے شک تم تو نعوذ باللہ مجنون ہو، دیوانے ہو۔ لو تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لے آتے تم ہمارے سامنے فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ ما ننزل الملائکہ، اب یہ اس آیت کی خاص بات ہے کہ فرشتے، جب وہ کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں اترتے، فرشتے کیوں نہیں اترتے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرشتے کب اترتے ہیں، اور یہ اس صورت میں خاص چیز ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا۔ ما ننزل الملائکہ، نہیں نازل کرتے ہم فرشتوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اب حق کتنی قسم کا ہوتا ہے وہ بھی آگے آئے گا۔ وما كانوا اذا منظرین، اور نہیں دی جاتی اس وقت جب وہ نازل ہوتے ہیں کوئی مہلت۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت، یہ الذکر ہم نے نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ بڑا زور ہے اس آیت میں، یقین کرو ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب نصیحت کو۔ انا کے اندر بھی ہم ہے، نحن بھی ہم ہے، نزلنا کے اندر بھی ہم ہے۔ ہم نے ہی نازل کیا، اور کس نے نازل کیا، کسی اور کی یہ ہے مقام کہ وہ نازل کر سکے قرآن کو۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، اسی بندوبست جو پورا ایک طویل بندوبست ہے، اسی میں سے ایک مظہر ہے کہ بھی ہم سب یہاں بیٹھ کے یہاں کھڑے ہو کر آپ کو سارا سناتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں کتنی جگہوں پر کتنے حفاظ ہیں جو سنا رہے ہیں، اور آج کل تو کتنے حفاظ ہیں جن کو جگہ بھی نہیں مل رہی ہوتی، حافظ ماشاءاللہ زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا پورا بندوبست کیا ہے، اور جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا ویسے ویسے اس کی حفاظت کا بندوبست ہو رہا تھا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید بعد میں جا کے لکھا۔ ایک واقعہ صرف سنا کے بات آگے چلتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تو آپ سب کو پتا ہوگا۔ اس طرح اندر قرآن پڑھا رہے تھے، انہوں نے سنا اور وہ اندر آئے تو وہ جس پر قرآن لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے نیچے چھپا دیا، پھر وہ پڑھا تو اسلام قبول کیا انہوں نے، یاد نا سارا۔ ابھی مکی قرآن ہے، مکی دور ہے، حضرت عمر اسلام قبول نہیں کیا، بڑا مشکل دور چل رہا ہے، تب بھی قرآن لکھا بھی جا رہا ہے، محفوظ بھی کیا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے، آگے جا کے لوگوں کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تب سے اس کا بندوبست کیا ہوا حفاظت کا، اور صرف اس کے الفاظ کی حفاظت کا نہیں، اس کے مفہوم کے، اس کے معنی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر عمل کیا اس عمل کے، ہر چیز کا تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر دی۔ اور جب قرآن مجید کے بارے میں دو باتیں وہ بھی مانتے ہیں جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہ مانے، کہ نمبر 1 یہ کہ اس جیسا کلام نہ کوئی اور اب تک پیش کیا گیا ہے نہ ہم پیش کر سکتے ہیں، ایک کامل ہے اور اس کا وہ چیلنج واقعی قبول نہیں کیا جا سکتا کہ جیسا کوئی اور لائے۔ نمبر 2 کہ یہ بیانی ہی وہی قرآن ہے، وہی کتاب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دی۔
शोशे की तब्दीली इसके अंदर नहीं आई। ये दो बातें तो वो भी मानते हैं जो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते। तो जिस वक्त शिर्क के मामले में मैंने आपसे कहा था ना कि अल्लाह को मानना ना मानना ये एक अलग डिबेट है, लेकिन शिर्क ये तो निरीही को मकली की बात है। कोई बिल्कुल भी अपनी अकल से सोचे तो शिर्क की नफी तो उसे करनी ही करनी चाहिए। इस तरह आप अंदाजा करें कि कुरान को अल्लाह का कलाम मानना ना मानना ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये मानना कि इसके बाद भी वही की जरूरत पेश आ सकती है या खत्म नबूवत का दरवाजा शायद बंद नहीं हुआ, ये तो निरीही का मकली की बात है। तो बुनियादी दलाइल ही के खिलाफ है कि जब कुरान मजीद अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया, महफूज कर दिया, उसका चैलेंज आज आप सबके लिए हमारे लिए मौजूद है, पूरी इंसानियत के लिए मौजूद है, तो फिर तो वजह जवाब ही खत्म हो गई आगे। तो खत्म नबूवत की भी एक बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियअल अव्वलीन, और यकीनन हमने भेजे थे रसूल आपसे पहले भी पहली कौमों में, वमा यातीहिम मिन रसूलिन, और उनके पास कोई भी रसूल नहीं आता था, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, मगर वो उसकी हंसी उड़ाया करते थे। कज़ालिक नस्लुकु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, इसी तरह हमने ये मजाक उड़ाना मुजरिमों के दिलों में डाल देते थे। ला युमिनून बिही, लिहाजा वो इस जिक्र पर ईमान नहीं लाया करते। वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, और बेशक यही तरीका पहले लोगों का रहा है। वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समा, और अगर कहीं हम उन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल देते, फज़ल्लू फीही यारजून, और वो दिन दहाड़े उस पर चढ़ने लगते, लक़ालू, तब भी यही कहते, इन्नमा सुकिरत अबसारुना, कि दर हकीकत हमारी तो आंखों पर जादू कर दिया गया, हमारी आंखें मखमूर हो गई, बल नहनु क़ौमुन मस्हूरून, बल्कि हम पर जादू ही कर दिया गया। वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजा, बेशक हमने आसमान में बहुत से बुर्ज बनाए हैं। वज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन, और हमने उन्हें देखने वालों के लिए आरास्ता कर दिया है, बड़ी रोशनी के मीनार बनाए हैं और डेकोरेट कर दिया। वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, और महफूज कर दिया हमने उन्हें हर शैतान मरदूस से। इल्ला मन इस्तरक़स समा फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन, इल्ला ये कि कोई चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे, तब एक रोशन शोला उसका पीछा करता है। अब फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है और शैतान जो है वो अल्लाह ताला की नारी मखलूक है, तो इन दोनों के दरमियान निस्बतन एक कुर्बत पाई जाती है इस हैसियत में कि मुझे महसूस होता है कि जैसे जिन्नों को अल्लाह ताला ने कम से कम जो सोलर सिस्टम है हमारा शमसी निज़ाम है, इस हद तक तो शायद उनको रसाई दी है। तो जब ये जो कोई आमिल वगैरह होते हैं उनको जिन शिन पाले होते हैं या जिन्होंने उन्हें पाला होता है, एक अलग डिबेट है, लेकिन जब कोई जिन शिन अपनी तरफ से सुनने जाता है कि जरा मैं देखूं जरा क्या प्लानिंग हो रही है, ऊपर से क्या ऑर्डर आ रहा है, जब वो कुछ सुनने की कोशिश करने लगता है तो अल्लाह ताला उसके पीछे रॉकेट मिसाइल जो है ना वो सितारा शहाब साकिब का वो उसके ऊपर लगाते हैं। बिलखसूस जब वही का नज़ूल हो रहा हो तो अल्लाह ताला ने बड़ा सख्त पहले का बंदोबस्त किया होता है, जिसकी बात आगे इंशाल्लाह आखिरी सूरतों में आएगी, ताकि शैतान को कोई अमल दखल उसमें ना हो। ये बिल्कुल प्योर लाइन है जो अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है। वल अर्द मददनाहा, और जमीन हमने उसे फैला दिया, वलक़ैना फ़ीहा रवासिया, और उसमें पहाड़ों के लंगर और बोझ रख दिए, वअंबतना फ़ीहा, और हमने उसमें उगा दी, मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, हर चीज मुतनासिब मकदार में। जितनी भी आयात की बातें आएंगी ना उसके तीन हिस्से होते हैं। एक होता है कि उन आयात का जिक्र क्या, आसमान है, जमीन है, सूरज है, चांद है, ये ऐसे है, दरख्त है, पानी है, ये सारी चीजें हमारा आमतौर पे ध्यान उसकी तरफ रहता है, लेकिन दो चीजें उसके साथ बड़ी अहम होती हैं। अल्लाह ताला कह रहे थे हमने किया, हमने खुद खुद नहीं हुआ, हमने किया, और दूसरी बात तुम्हारे लिए किया, फालतू पैदा नहीं किया, तुम्हारे लिए पैदा किया। ये दो चीजें बड़ी खास अल्लाह ताला आयात के साथ साथ लेके चलते हैं। वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, और हमने उगाई उसमें हर चीज मुनासिब मकदार में। वजअलना लकुम फ़ीहा माइश, और हमने तुम्हारे लिए इसमें रोजी के असबाब मुहैया कर दिए, तुम सबके लिए, लकुम तुम सबके लिए इसमें मसाइल हैं, सिर्फ जरूरत के नहीं, ऐश के भी। ये दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है जिसकी वजह से आटे के लानों में जो हालत हो गई वो होती है। अल्लाह ताला ने काम नहीं किया होता, ये बदबख्ती होती है इंसानों की अपनी। वमन लस्तुम लहु बिराज़िक़ीन, और उनके लिए भी जिनके तुम राज़िक़ नहीं हो। वइन मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु, और कोई चीज कायनात में ऐसी नहीं है जिसके हमारे पास खजाने ना हो। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, और हम उसे नाजिल करते हैं सिर्फ एक मुकर्रर मकदार तक, जितना हम नाजिल करते हैं वो भी तुम्हारे लिए वाफर है, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ इतना है, हमारे पास बहुत है। लिहाजा बेसिक जो आज के पूरी जो थॉट है ना, फिक्र है जो पूरी, कि शायद वसाइल महदूद हैं, इंसान ज्यादा है, एक कशकश है आपस में, खींचतान है, जो ज्यादा बाजी ले जाएगा वो वसाइल पालेगा, जो पीछे रह जाएगा वो महरूम रह जाएगा। ये है ही गलत, तनाज़े लिल बका नहीं है। ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने बका के लिए, तनाज़ा के लिए नहीं बनाई, बल्कि एक दूसरे से तवाफुक की कैफियत में, एक दूसरे के साथ हम अगर मुआफ़क़त पैदा करके ताबुन करें लिल बका के लिए, अपनी बाकी रहने के लिए, तो मामला सही होगा। अल्लाह ताला इंसानों को मिलजुल कर कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, खींचतान और एक दूसरे के हकूक दबाने की बजाय।
وَإِن مِّن شَيْءٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو پانی سے لدا ہوا، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم برساتے ہیں آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر سیراب کرتے ہیں ہم اس سے تم سب کو، وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس قابل نہیں ہو کہ اسے جمع کر کے رکھ سکو۔ محسوس ہوتا پاکستانی تو واقعی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پانی دے دے تو ہم اسے جمع کر کے رکھ سکیں، ہم نے تو کوئی ڈیم بھی نہیں بنایا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ جب واقعی پانی جتنا نازل کرتا ہے وہ سارا تو ہم سنبھال کے نہیں رکھ سکتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، یقیناً ہم ہی جو زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ، اور یقیناً دیکھ رکھا ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی جو پہلے گزر چکے ہیں تم سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہماری نگاہوں میں وہ بھی جو بعد میں آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یقیناً تیرا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ صرف ایک رکوع پڑھ کے پھر انشاءاللہ بریک کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اس آدمی ابلیس اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی آرڈرلی پلیس کیا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب پہلے پارے میں ہم نے پڑھا، پھر 7 کے بعد ہم نے پھر 8ویں پارے میں پڑھ لیا، پھر اب 7 کے قریب گزرے ہیں تو پھر اب ہم 14ویں پارے میں پڑھ رہے ہیں، اور ہر جگہ ایک نئی شان ایک نئی آن کے ساتھ وہ آتا ہے۔ سیکنڈلی، انسان کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں وہ بھی قرآن مجید میں مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک کلائمیکس ہے ایک اعتبار سے، جب انسان کی پہلی دفعہ تخلیق ہوئی تو وہ کیسے ہوئی، کن مراحل سے ہوئی، اس کا یہاں بڑی خاص الفاظ میں ذکر آتا ہے۔ ایک ہے ہم میں سے جب کوئی پیدا ہوتا ہے بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے، تو اس کی ڈسکرپشن کا انداز وہ سورۃ مومنون کے شروع میں زیادہ پیک جاتی ہے اس کی، لیکن پوری نوع انسانی کا آغاز جب ہوا ہے تو اس کی زیادہ تفصیل یہاں آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا، ہم نے تخلیق کی انسان کی، مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ انسان صرف اس پوسٹ کے بنے ہوئے جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جناب خاص صفوں کی ہوئی روح ہے جس کا یہاں ذکر آئے گا۔ تو انسان کی جو تکمیل ہے اس کے 3 مرحلے قرآن میں بیان ہوتے ہیں: تخلیق، تسویہ، نفخہ۔ پہلے سب سے اس ہارڈ ویئر کی تخلیق، پھر اس ہارڈ ویئر کے اندر کچھ ایسا سافٹ ویئر انسٹال کیا کہ جس کے نتیجے میں انسان جانوروں سے مختلف ایک چیز بن گیا اور اس قابل ہو گیا کہ وہ اللہ کی وہ عظیم امانت جو روح ہے اس کو سنبھال سکے اپنے پاس۔ اس کو اس قابل بنایا سافٹ ویئر انسٹال کر کے کہ وہ چیز ڈاؤن لوڈ ہو سکے اس کے اندر۔ آج کی زبان میں اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ جو سافٹ ویئر چینج ہے اس کو قرآن تسویہ کہتا ہے، بڑی سافٹ چینج ہے وہ، اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جناب خاص سے روح انسان کے اندر جب پھونکتے ہیں تو انسان ہوتا ہے پورا انسان۔ تو اب یہاں پہلے اس کے وہ جو ہارڈ ویئر تشکیل ہوا ہے جسم، اس کی یہاں بات ہو رہی ہے تخلیق۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً تخلیق کیا ہم نے انسان کو، مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے۔ کس چیز سے پیدا کیا ہے اس کی ڈسکرپشن مختلف آتی ہے قرآن میں۔ کون کون سے الفاظ آتے ہیں ذرا غور کریں۔ من تراب، مٹی سے، من تین، مٹی اور پانی ملا کے جب کیچڑ بن جاتا ہے اس سے، تین اللازب، چپکتے ہوئے گارے سے۔ ایک ہوتا ہے سادہ کیچڑ، ایک ہوتا ہے چپکنے والا جس کے اندر توڑی پرانے زمانے میں ملائی جاتی تھی تاکہ فرمنٹیشن کا عمل ہو، آرگینک بن جائے، وہ ان آرگینک سے آرگینک بن جائے تاکہ اس کے اندر ایک لیس آ جائے، اور اس سے جب لیپ کریں دیواروں کو تو وہ مضبوط رہے اور وہ ہٹ نہ جائے، ان سے تین لازم۔ اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ جو ہے صلصال من حمأ مسنون، کہ وہ جو گارا ہے جو لیس دار ہے اب وہ سڑ کے خشک ہونے لگتا ہے، اور جب یہ خشک ہونے لگتا ہے تو پھر اگلی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صلصال کالفخار، وہ سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔ جس طرح مٹی کے برتن ہوتے ہیں تو جب وہ پوری طرح سوکھ جاتے ہیں تو پھر وہ بجتے ہیں۔ یہ پوری کیفیت ہے مختلف چیزوں کی۔ اب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ کس طرح؟ آپ کہیں گے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مٹی سے، کہیں کہتا ہے اس چیز سے، کیا بات ہوئی؟ نہیں، اس کو نہیں سمجھیں کہ آپ فرض کریں یہاں سے جا رہے ہو، سامنے ایک پلاٹ خالی پڑا ہو، اگلے دن جائیں وہاں ایک بندہ کھدائی کرا رہا ہو، آپ پوچھیں کی کر رہے ہو بھائی؟ اوکے میں اتنے مکان بنا رہے ہیں، آپ کے اچھا چلے جائیں۔ دوسرا بندہ گزرے، وہ وہاں بنیادیں ڈال کے بنیاد بنا کے دیواریں کھڑی کر رہا ہو، مجھے کی کر رہے ہو بھائی؟ کہ میں اتنے مکان بنا رہے ہیں، وہ بھی چلا جائے۔ دیواریں کر کے اگلے دن وہ چھت ڈال رہا ہو، آپ مجھے کی کر رہے ہو بھائی؟ کہ میں مکان بنا رہے ہیں۔ اب وہ کام تو مختلف کر رہا تھا، ایک دن وہ کھدائی کر رہا تھا، ایک دن وہ دیواریں کھڑی کر رہا تھا، ایک دن اوپر چھت ڈال رہا تھا، لیکن کیا کہہ رہا تھا؟ میں مکان بنا رہا ہوں۔ ایک چیز کے مختلف مرحلے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے مختلف جو چیزیں بیان کی ہیں ایک دوسرے سے متعارض نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے اشارے رکھے ہیں، جو آنے والی دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے، وہ گہرے غور و فکر میں جب قرآن کے ساتھ اپنا غور و فکر لے کر چلیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ یہ اسی رب کا کلام ہے جس رب کا یہ سارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو من صلصال من حمأ مسنون، والجان، اور جن
خلقناہ ہم نے اسے پیدا کیا من قبل من نار السموم اس سے بھی پہلے آگ کی لو سے. جو روشنی کا جو موم بتی کا ہوتا ہے نا فلیم شعلہ، اس کو جب آپ پڑھتے ہوں گے سائنس میں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک لیومنس حصہ ہے، ایک اس کا انویزیبل فلیم ہے. تو لیومنس جو ہے وہ روشنی کرتا ہے، لیکن زیادہ حرارت جو ہے وہ انویزیبل فلیم میں ہوتی ہے. وہ اس انویزیبل فلیم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا من نار السموم، اتنی شاید نظر نہیں آتے. والجان خلقناہ من قبل، انسانوں سے پہلے کی بات ہے، من قبل من نار السموم، آگ کی لپٹ سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو وہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا. اور یہی تین اصل مخلوقات ہیں جو خود شعوری کی کیفیت رکھتی ہیں. شعور اور بھی مخلوقات میں ہوگا، لیکن خود شعوری سیلف کانشیس جو مخلوقات ہیں وہ یہ تین ہیں، عاقل مخلوقات جنہیں عربی میں کہتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو وہ جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں آدمی کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں پورا بنا چکوں اسے، سویتہ، اب یہ تصفیہ فرما لوں اس کا کہ اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ اب وہ دیکھنے میں تو جانوروں کی طرح کا معاملہ ہے اس کا. بہت سے جانوروں کے اعضاء انسانوں کو لگ بھی جاتے ہیں، ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جانور نہیں ہے. دیکھنے میں یہ جانور لگتا ہے، جانور نہیں ہے. قربانی کریں تو اندر سے اسی طرح پھپڑے دل نکلتے ہیں، جگر نکلتا ہے جس طرح انسانوں کا ہوتا ہے، لیکن یہ جانور نہیں ہے. کیوں؟ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حیوانی خواہشات پر کنٹرول نہیں دیا، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حیوانی خواہشات پر کنٹرول دے دیا، عقل دے دی ہے. بریک لگا سکتا ہے وہ اپنے جذبات کو، اپنی آزاد مرضی سے وہ کھاتا ہے، اپنی آزاد مرضی سے وہ پیتا ہے، اپنی آزاد مرضی سے اپنے بقیہ جتنے بھی اس کے جذبات ہیں ان کو ایکسپریس کرتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، دو جہاں سے آزاد. فارسی کے بڑے بڑے شعر ہیں اس پر، لیکن ابھی وقت نہیں ہے اور مجھے آتے بھی نہیں ہیں زیادہ. تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں ان کا تصفیہ فرما چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب تیسرا معاملہ آیا، اور پھونک دو اس میں اپنی جناب سے روح، روحی اپنی روح. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر جانا تم سب اس کے لیے سجدے میں. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدے میں گر گئے فرشتے سب کے سب كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا اس سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہے تجھے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال، اس نے کہا، لم اکن لیسجد لبشر، میں ایسا نہیں ہوں کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں، خلقتہ، جسے تو نے پیدا کیا ہے، من صلصال من حمأ مسنون. تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ وہ الفاظ لے کر آ رہے ہیں، عقل آ رہا، کافی اشارہ اس کے لیے، صلصال من حمأ مسنون سے. قال فاخرج منها فإنك رجيم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے. وإن عليك اللعنة، اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہے، إلى يوم الدين، روز جزا تک. قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، اس نے کہا ربا پھر تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنذرين، فرمایا اچھا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، إلى يوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے. قال ربي بما أغويتني، اس نے کہا ربا چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے، لأزينن لهم، میں ضرور دل فریبیاں پیدا کروں گا ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، ولأغوینہم اجمعین، اور ضرور بہکاؤں گا ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کو ان میں سے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا ہوگا، جو مخلص ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے لیے خاص کر لے اور ہم اپنے آپ کو خاص کر لیں اللہ کے لیے. قال ھذا صراط علی مستقیم، ارشاد ہوا یہ ہے سیدھا راستہ مجھ تک پہنچنے کا. ان عبادی، یقیناً جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، تجھے ان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، الا یہ کہ جو خود تیری پیروی کرے بہکے ہوئے میں سے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم کا وعدہ ہے ان سب سے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے طے شدہ. ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی لوگ تو باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوہا بسلام، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جائیں گے سلامتی کے ساتھ. آمینین، بے خوف و خطر. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم جو بھی ان کے دلوں میں کسی قسم کی کدورت ہوگی نکال دیں گے. اخوان، بھائیوں کی طرح ہو جائیں گے. وہ علی سرر متقابلین، مسند پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. وما هم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، وہاں وہ پکے رہیں گے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دیجیے میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے. چوائس از یورز، تم نے کیا لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا مصداق بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور سنائیے انہیں قصہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، اذ دخلوا علیہ، جب وہ آئے ان کے پاس، فقالوا، تو کہنے لگے، سلامًا، سلام ہو تم پر، قال انا منکم وجنون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے اجنبیت سی اور خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، یقیناً ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک صاحب علم لڑکے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام سے نوازا، ان دونوں بیٹوں کی الگ ہی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ تو جو اسحاق علیہ السلام تھے ان کے لیے علیم کا لفظ آتا ہے کہ بڑے علم والے لڑکے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے حلیم کا لفظ آتا ہے کہ بڑے حلم والے بردبار لڑکے تھے۔ ان کا ذکر سورۃ صافات میں اسی طرح آئے گا۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، علی ان مسنی الکبر، میرے اس بڑھاپے کے باوجود، فبم تبشرون، سوچو تو صحیح کہ کیسے خوشخبری تم دے رہے ہو۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی سچی خوشخبری دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، سو آپ نا امیدوں میں سے ہرگز نہ ہوئیے گا۔ اب یہاں حق کا لفظ بڑا خاص ہے، فرشتے آئے ہیں نا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور حق خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ تو اس صورت کے شروع میں کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتے کیوں نہیں آتے، تو فرشتے آئے ہیں، ایک تو یہ حق لے کر آئے ہیں، جو قرآن نے کہا تھا نا فرشتے آتے ہیں تو حق کے ساتھ آتے ہیں، تو ایک تو یہ حق ہے جو خوشخبری والا حق ہوتا ہے، اور کون سا حق ہوتا ہے وہ بھی آگے دیکھتے ہیں۔ قالت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ، کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہ لوگوں کے۔ قال فما خطبکم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تمہاری مہم کیا ہے، ایھا المرسلون، اے فرشتوں، اے بھیجے ہوئے، اصل مشن کیا ہے وہ بتاؤ۔ دو فرشتے آئے ہیں، خوشخبری دینی ہوتی تو ایک بھی کافی تھا، اور پھر اتنا سیریس ایٹیچیوڈ، یہ خوشخبری والا ایٹیچیوڈ تو نہیں لگ رہا، تو مشن کیا ہے اصل تمہارا؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، الا امرأتہ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے مقرر کر دیا ہے، ہم نے مقدر کر دیا، انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے، قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم لوگ تو کچھ اجنبی سے محسوس ہوتے ہو۔ قالوا، وہ بولے، بل جئناک، بلکہ ہم لے کر آئے آپ کے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، وہ جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، واتیناک بالحق، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے۔ تو فرشتے تو جب اترتے ہیں تو یا تو خوشخبری اور ہدایت لے کر اترتے ہیں، یا پھر اترتے ہیں تو عذاب لے کے اترتے ہیں۔ تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہے ہیں ہدایت اور وحی لے کر ان سارے مکے والوں کے لیے، پھر بھی یہ کہہ رہے فرشتے کیوں نہیں اترتے، فرشتے کیوں نہیں اترتے، تو پھر عذاب لے کے اتریں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور آئے آپ کے پاس حق لے کر، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، سو آپ چل پڑیے اپنے اہل و عیال کو لے کر، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کچھ رات رہے، رات کے کچھ حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود چلیے گا ان کے پیچھے پیچھے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں آپ کو حکم دیا گیا سیدھے ادھر چلے جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ، فیصلہ کن انداز میں یہ بات ہم نے اسے بتا دی، اَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاء، کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ، مقطوع مصبحین، کاٹ کے رکھ دی جائے گی صبح سویرے ہی، صبح ہوتے ہی۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور شہر والے آئے خوشیاں مناتے ہوئے، یستبشرون کہتے ہیں خوشی سے اچھلتے ہوئے۔ قال ان هؤلاء ضیفی، لوط علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحونی، لہٰذا مجھے بے آبرو نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزونی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم تمہیں منع نہیں کر چکے سارے جہان والوں کے ٹھیکیدار نہ منع کرو۔ قال ہؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے فرمایا جی میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، جو پوری قوم کی بیٹیاں، خواتین، تم خواتین کے ساتھ کیوں نہیں اپنی رغبت پوری کرتے، اپنی جو بھی جنسی خواہش اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے وہ پوری کرتے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ آیت بڑی خاص ہے، اور یہ جو بات ہے یہ بھی جو 71 آیت میں یہ بھی بڑی اہم ہے۔
سیکشل پرورژن کی ڈیفینیشن جب ہم میڈیکل میں پڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اب نارمل رویے کی طرف انسان کا اس قدر جھکاؤ ہو جائے کہ نارمل رویے کو سرپاس کر جائے وہ چیز، لیکن نارمل رویہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور جو اب نارمل رویہ ہے وہ اس کی جگہ لے لے. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف ایک برا کام کرتے تھے، بلکہ وہ اس برے کام میں اس قدر ملوث ہو چکے تھے، اتنے پروورٹڈ قسم کے وہ لوگ تھے کہ نارمل جو چیز تھی وہ ان کو نارمل نہیں لگتی، اب وہ ان کے لیے کوئی اٹریکٹیو چیز نہیں ہے. اب یہ ایک حد ہے، جسے کہتے ہیں نا بیماری کی ایک سٹیج ہے، کمپلیکیٹڈ سٹیج ہے. اور دوسری بات اس میں بڑی خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فحاشی اور ریالی کے قریب بھی جانے سے جو منع کیا ہے اس کی بڑی خاص حکمت ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کے پاس جانے کے جو ذرائع ہیں اور جو جتنے بھی محرکات ہو سکتے ہیں معاشرے میں، جب وہ کھلے چھوڑ دیے جائیں تو پھر تباہی آتی ہی آتی ہے، چاہے اس کا موقع ہو چاہے موقع نہ ہو. اس بات کو سمجھیے، جب محرکات کھول دیے جائیں تو پھر زنا کے ایکٹ کے مواقع ہوں یا نہ ہوں تباہی آتی ہے. کیونکہ جب محرکات دے دیے جاتے ہیں تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مواقع بھی ہوں ساتھ جیسا کہ ویسٹ میں، یا مواقع اس قدر نہ ہوں جیسا کہ ہمارے ہاں ہیں، لیکن محرکات ہوں جیسا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر جگہ پہنچ چکے ہیں. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسٹ میں جتنی آسانی سے ساری چیزیں ہوتی ہیں اتنی ظاہری بات ہے یہاں تو نہیں ہوتی. یہاں تو ایک نوجوان کے لیے شادی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن محرکات تو سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، گیس کی طرح ہوا کی طرح پھیل چکے ہیں سب جگہ. اب ہوتا کیا ہے کہ دو نتائج نکلتے ہیں اس کے. ویسٹ میں جو میکانزم ہوتا ہے اس کو آپ ٹالرنس تھیوری کہہ سکتے ہیں کہ وہاں محرکات بھی زیادہ ہیں اور مواقع بھی زیادہ ہیں، اور کرتے کرتے بھر جاتا ہے، دل ہی بھر جاتا ہے ان کا. ٹین ایج میں ہی سب کچھ کر کر کے وہ فارغ ہو گئے، اور اب کرتے کرتے جو نارمل ایٹیٹیوڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہے وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، ٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے. اب پھر وٹس مور کرتے کرتے پھر وہ پرورژنس کی طرف انسان جاتا ہے اور پھر کہاں کہاں تک نہیں گرتا. جبکہ دوسری طرف ہمارے معاشروں میں جو مشرقی معاشرے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، محرکات پورے دیے جاتے ہیں لیکن مواقع جائز بھی اتنے میں میسر نہیں ہوتے جتنے ہونے چاہیے. تو یہ پھر پریشر کوکر تھیوری یہاں عمل میں آتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ نیچے سے آپ آگ پوری دے دیں اور اوپر سے بند کر کے رکھا ہو آپ نے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پریشر پھٹتا ہے. پھر وہ حالت ہوتی ہے کہ نوجوان پاگل ہو جاتا ہے، ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے جب وہ محرکات اس کو پورے مل رہے ہیں لیکن نارمل شادی کے لیے بھی ابھی وہ پاؤں پر نہیں کھڑا ہوا، ابھی تو اس نے یہ بھی نہیں کیا، ابھی اس نے وہ بھی نہیں کیا. اور جو سوشل میڈیا گند جو ڈال دیتا ہے بندے کے ذہن میں، اسے پھر شادی سے انسان کو کہاں سکون ملنے لگا ہے. پھر تو وہ ڈیسپریشن ختم نہیں ہوتی بندے کی، پھر وہ وہاں تک گرتا ہے کہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا ذکر قرآن مجید میں بار بار کیا ہے جو ایک کمپلیکیشن میں مبتلا ہے. وہ کمپلیکیشن ان دونوں رستوں سے جاتی ہے. آپ اندازہ کریں جس فیل میں مبتلا تھے لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ، وہ آپ کو مغرب میں بھی ملے گا اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کو مشرق میں بھی ملے گا. وہ آپ کو دونوں انتہاؤں والے کیفیات والے معاشروں میں ملے گا. ایک وہ معاشرہ جس میں سارے رستے کھول دیے گئے ہیں، اور ایک وہ معاشرہ جہاں بالکل رستے بند کر دیے گئے ہیں. عرصہ میاں بیوی کی آپس میں ملاقات نہیں ہے، سال بیوی کہاں ہے، بندہ کہاں ہے، تو پھر کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. عقل آرا کافی اشارات. اب جو اگلی آیت ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. جس طرح بندہ کسی کو واقعہ بتاتے بتاتے جب بہت پیک پہ واقعہ جاتا ہے تو جس کو واقعہ بتا رہا ہے اچانک سے اس سے بات کرتا ہے نا کہ یار واقعی ایسے ہو رہا تھا، اور پھر آگے واقعہ بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ واقعہ کن کو بتا رہے ہیں؟ اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے نا سب سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے کہ وہ اس طرح ہوا، اس طرح مہمان آئے، لوط علیہ السلام نے ایسے کہا، اور پھر اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک آیت بیچ میں کہی جا رہی، لعمرک انوی ہمیں آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اس وقت اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے. کیا خوبصورت انداز ہے اس قسم کا، اور کتنی گہری بات ہے جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے. آپ قسم اس چیز کی اٹھاتے ہیں جو آپ کے نزدیک بڑی اہم ہو. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے تیری جان کی قسم. کیا محبت کا انداز ہے، کیا ولی کا انداز ہے. اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اس وقت اپنی مستی میں نرے اندھے ہی ہو رہے تھے. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، آخرکار آ لیا انہیں ایک سخت دھماکے نے سورج نکلتے وقت. فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا. وامطرنا علیہم حجارہ، اور ان پر پتھر برسائے، من سجیل سے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں. للمتوسمین، اہل بصیرت کے لیے. متوسمین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو آثار سے، علامات سے حقیقت کو پہچان لیتے ہیں.
ایسا ڈاکٹر جو سمٹمز اور سائنس سے بیماری کو ڈائگنوز کر لے، ایسے ڈاکٹر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متوسمین میں سے ہے۔ تو متوسمین کہتے ہیں جو نشانات اور آثار سے بات کا پتہ لگا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں بھی آثار رکھے ہیں، اس قوم کے واقعات کے بھی آثار ہیں، اور ان کے مسکن بھی ان سے دور نہیں ہے، وہ بھی آثار ہے۔ ان سب سے یہ حقیقت کو پا جائیں، ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی ایک شارع عام پر واقع ہے، کھلی شارع، جو جس طرح آج کے زمانے میں آپ یوں کہیے کہ موٹر وے پہ ساتھ ہی تو لگتی ہے، ان کو پتہ ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ جتنے بھی واقعات رسولوں کے قرآن مجید میں آتے ہیں وہ بالعموم ان رسولوں کے واقعات ہوتے ہیں جو اہل عرب کے ہاں معروف تھے کسی نہ کسی درجے میں، جزیرہ نما عرب کے ہی مختلف کارنرز پر انہیں بھیجا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ کی بستیاں موجود بھی تھیں جنہیں یہ دیکھتے تھے، اور کچھ کی بستیاں موجود نہیں تھیں، لیکن ان کے واقعات بہرحال ان کے علم میں تھے کچھ نہ کچھ۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یقیناً اہل ایکا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم والے لوگ تھے وہ بھی بڑے سخت ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، سو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور وہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً جھٹلایا اہل حجر نے بھی رسولوں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، یہ قوم سمود کا مسئلہ تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور بھیجی ہم نے ان کے پاس اپنی نشانیاں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ اس سے روگردانی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ لوگ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں۔ بُيُوتًا آمِنِينَ، اپنے گھر بے خوف و مطمئن تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم تو پہاڑوں کے اندر محفوظ ہیں، ہمیں تو نہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ پچھلی قوم کو تو سیلاب آیا تھا، تو کوئی نہیں، ہم تو اونچے اونچے پہاڑوں کے اندر اپنے ہم نے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، آخر کار آ لیا انہیں ایک زبردست دھماکے نے صبح سویرے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، سب کچھ کام نہ آیا ان کے، مَا كَانُوا يَحْسِبُونَ، جو کچھ کہ وہ کرتے رہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اس سب سے ثابت کیا ہوا کہ ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کو صرف اور صرف با مقصد پیدا کیا ہے۔ ہم نے سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور جان لو کہ فیصلے کی گھڑی ضرور آ کر رہے گی۔ یہ پچھلی ساری قوموں کے واقعے آپ کو مجھے یہ سبق دیتے ہیں، کیسے بلا؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر بالکل تاریخ کے طالب علم بن کر سوچیں کہ آپ کوئی تاریخ کی بک پڑھ رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اللہ، رسول، آخرت، یہ بھی باتیں اگر فرض کریں ہمیں نہیں بھی پتا، ہم تاریخ کے اسٹوڈنٹ بن کے تاریخ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک قوم تھی، ایسے آباد تھی، یہ تھا وہ تھا، ان میں ایک شخص تھا، وہ صادق اور امین اسے وہ کہتے تھے بندہ بڑا اچھا ہے۔ اس شخص نے ان کو کہنے لگا کہ گندے کام نہ کرو، غلط کام نہ کرو، اچھے کام کرو، سچ بولو، امانت داری اختیار کرو، شرک نہ کرو، یہ باتیں وہ کہنے لگا، اور کہنے لگا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو ایک دن تمہیں عذاب آ لے گا۔ وہ کہتا رہا، وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، کرتے رہے۔ اچانک ایک دن کیا ہوا کہ وہ شخص اور اس کے ماننے والے بچ گئے، وقت پر نکل گئے، این اس ٹائم جیسے وہ شخص کہتا تھا ویسے ہی پیچھے ان پر عذاب آ گیا۔ اچھا آپ کہیں گے اچھا چلو اگلا چیپٹر پڑھتے ہیں۔ آپ اگلا چیپٹر پڑھیں، سیم سٹوری آپ کو پھر ملے۔ ایک شخص تھا، وہ پچھلے شخص کا حوالہ دیا کرتا تھا، کہتا تھا میں اسی کا بھائی ہوں، مجھے اسی نے بھیجا جس نے اس کو بھیجا تھا۔ وہ پھر ساری سٹوری۔ اچھا اگلا چیپٹر پڑھیں۔ جس سارے آپ کو کیا بتا رہے ہیں، مجھے کیا بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ سچے تھے، ان کی قوموں پر آنے والے عذاب یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی خبریں سچی تھیں، اور اب وہی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور جان لو کہ فیصلے کی گھڑی ضرور آ کر رہے گی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، سو درگزر کرو تو ان سے اچھے انداز میں۔ اب یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور تب کیا ہوتا ہے کہ کہاں سے کام شروع کہاں سے کرنا چاہیے بندے کو، یہ اس سٹیج کی باتیں ہیں ساری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں اتر کر ہرا سے سورہ قوم اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے ہیں، تو جب دعوت دینا شروع کی ہے تو انیشیل جو دور گزرا ہے پہلے 3 سالوں کا، ان 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا، اور پھر ان 3 سالوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی تحریک کا آغاز کیا تو اس دوران کیا ایٹیٹیوڈ رکھنا ضروری تھا، جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، سو درگزر کرو تو ان سے اچھے انداز میں۔ صفحہ جس طرح جو ہوتا ہے، یہ صفحہ یہ والا حصہ اس کو نہیں نہ دیکھ سکتا، تو صفحے کہتے ہیں کہ دیکھیے اندیکھی کرو، اگنور کرو، کوئی مسئلہ نہیں، آگے چلو۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اچھے انداز سے ان کو اگنور کرو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب ہی خالق اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اتنے خوبصورت طریقے سے درگزر کرو کہ کوئی تیسرا بندہ کھڑا دیکھ رہا ہو نا کہ اچھا یہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو یہ جواب دیا، لیکن یہ خوبصورتی سے چلے گئے، اس کا دل جیتا جائے، تیسرا بندہ دیکھ کے کہے یار یہ بندہ صحیح ہے۔
اور وہ جو بندہ تم پر زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بھی اندر سے ضمیر جاگے کہ نہیں یار دیکھو میں نے اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی لیکن اس نے کتنی خوبصورتی سے مجھے جواب دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور جو بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کا رویہ رکھتے ہیں آپ اس کو درگزر کیجئے، اس کو اگنور کیجئے، اپنا دھیان اس طرف کریں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یقیناً عطا کی ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی ہیں. وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم سے بھی آپ کو نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، چھوڑیں ان کو. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نوازا ہے. یہ خوبصورتی سے سمجھانے کا انداز، اور دائی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نوازا ہے اتنی عظیم دولت سے، قرآن مجید جیسی دولت سے، وہ اس پر زیادہ فوکس کرے اور جو اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں ان سے زیادہ ڈیسپریٹ نہ ہو. اور یہاں دیکھیں عظیم قرآن ایک طرف اور وہ 7 آیات جو الفاتحہ کی بار بار دہرائی جانے والی ہیں وہ ایک طرف. اتنی اہم وہ آیات ہیں اور اتنی اہم وہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ کہتا ہے کہ پہلے وہ کہو پھر کوئی اور بات کہنا. اتنی اہم وہ آیات ہے، بار بار دہرائی جانے کے لائق. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور منوٹنی طاری نہیں ہوتی، ہر دفعہ ایک نئی تازگی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تازگی نصیب فرمائے. لا تمدن عینیک، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو تم، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اس کی طرف جو سامان دنیا ہم نے دیا ہے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو. آپ ان کی چودراہٹیں، ان کی سرداری، ان کی آنیاں جانیاں، ان کے جتھے آپ اکھ پڑھ کے نہ دیکھو نہ ون. ولا تحزن علیہم، اور غم نہ کھائیے ان پر. واخفض جناحک للمؤمنین، اور شفقت سے پیش آئیے مومنوں کے ساتھ. جب بھی دعوت پیش کریں گے پولرائزیشن ہوگی، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، تو نہ ماننے والوں پر دائی عام طور پر زیادہ فوکس کرنے لگتا ہے نیچرلی. آپ 4 بندوں کے سامنے دعوت پیش کریں، 3 آپ کو پازیٹیو رسپانس دیں، 1 آپ کو نیگیٹو رسپانس دیں، آپ سارے دن اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے. اٹس کوائٹ نیچرل، بندے کی نیچر ہے. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اگنور کریں، اور جنہوں نے آپ کی بات مانی ہے، آپ کے پاس ابو بکر بھی تو ہیں، عثمان بھی تو ہیں، علی بھی تو ہیں، اتنے اچھے اچھے آپ کو ہم نے صحابہ دیے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا وقت لگائیے. اور وقت لگانے کا انداز بڑا خوبصورت ہے. وخفض جناحک، اپنے پر بچھا کے رکھیے ان کے سامنے. جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے اندر لے لیتی ہے نا، انہیں تتی وہاں نہیں لگنے دیتی، انہیں بالکل اپنے ساتھ لگا کے سینے سے لگا کے رکھتی ہے انہیں، اور ارد گرد کے ماحول کے ٹمپریچر سے، خوف سے، سب سے بچا کے رکھتی ہے. تو آپ نے صحابہ کو سینے نہ لا کے رکھو، انہوں نے کوئی پریشانی نہ ہو دینا. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ دائی کا اصل کام. جب تک دائی 12-13 سال تک اپنے ساتھیوں سے ایسے نہیں پیش آتا تب تک ساتھی اس کے لیے اس کیفیت تک نہیں جاتے کہ ہم اب جئیں گے آپ کے ساتھ اور مریں گے آپ کے ساتھ. ساتھیوں کے اندر وہ پیدا کرنی جو کیفیت ہے وہ بھی تو اس دائی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دائی بنائے. اور اگر ہمارے کچھ ساتھی میسر آ جائیں دعوت کی بدولت، یا ہم دعوت کی بدولت کسی ایسی تحریک میں شامل ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ ساتھی میسر آ گئے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے ساتھ ایسے پیش آنا چاہیے. یہ ہماری پرائمری ذمہ داری ہے. جب ایسے محبت کریں پھر دیکھیں ساتھی آپ کو جان نچھاور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وقل، اور ان سے کہیے، انی انا النذیر المبین، بے شک میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، ایسے ہی خبردار جیسے ہم نے بھیجی تھی تنبیہ ان فرقوں میں بٹ جانے والوں کے لیے، ان فرقوں میں بٹ جانے والوں کی طرف. الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یعنی کھول کو جب تقسیم کر لیا جائے، کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، اے ہونا دا ہے ساڈا، یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کر کے چھوڑیں گے، ان سے پوچھ کے چھوڑیں گے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس آپ ڈنکے کی چوٹ اعلان کیجیے ان باتوں کا جن کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر دعوت دی. اس کے بعد آپ کی پھوپھی صفیہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، ان کو حکم دیا، وہ گئے، سب کو دعوت دے کر آئے. سب لوگ آئے، کھانا کھایا، بات کرنے لگے. تو ابو لہب بدبخت ترین شخص پوری کائنات کا، پوری تاریخ کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کنڈم کیا قرآن مجید، کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا جو اس کو ملا ہے، ادنا ترین مقام. اس کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کرنی، اور بیچ میں بول پڑا اور بات کر لینی دی اور ادھر ادھر بات پھیر دی. اس کے بعد سب چلے گئے. اگلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا اپنے انہی دونوں ساتھیوں کو، یہ گئے، انہیں بلایا، کھلایا. پھر جب دوبارہ بات کی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی اور بات رکھی کہ دیکھو کوئی رہنما اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا،
بخدا 40 سال میں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا، اب بھی نہیں بولتا، لیکن فرض محال میں جھوٹ بولتا تو تم لوگوں سے تو نہ بولتا، تم لوگ تو میرے اپنے ہو۔ اور پھر کہا کہ دیکھو جس طرح تم رات کو سو جاتے ہو اس طرح سب نے ایک دفعہ مر جانا ہے، اور پھر جس طرح تم صبح اٹھتے ہو اس طرح تم نے پھر دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور پھر اپنے اعمال کا بدلہ وہ کر رہنا ہے، یا ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ جب یہ دعوت پیش کی تو ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن بھائی جان میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ مفتی طور پہ تو جو مشرک تھے انہوں نے مذاق اڑایا، دیکھو جی دیکھو، ہاں جی ہیں اللہ کے نبی جی ان کے ساتھی ہیں، کیا بات ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ واقعی ایک وقت آئے گا کہ یہی شہر مکہ فتح ہوگا، اور وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پورے خیبر کو فتح کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا طاقت دی تھی، لیکن ابو طالب جو ہیں انہوں نے ایک پازیٹیو رسپانس دیا اور کہا کہ بھتیجے جو تمہیں حکم ملا کرو، کوئی بات نہیں، میں پوری طرح تمہیں پروٹیکٹ کروں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چند دن بعد جب یہ حکم آیا تو پھر اعلان دعوت کی تحریک کا آغاز کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی۔ جس طرح ہم دعوت کا تحریک کسی بھی تحریک کا آغاز کرتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں نا، تو ہم پریس کانفرنس کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ شملہ پہاڑی جاتے ہیں نا، تو وہاں شملہ پہاڑی تھی نہیں، وہاں صفا کی پہاڑی تھی، اس کے اوپر لوگ چڑھ کے اپنی پریس کانفرنس کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر ہی چڑھے۔ اب ادھر چڑھ کر طریقہ کیا اختیار کیا؟ وہاں کے لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ آڈیو ویژول ایک افیکٹ کریٹ کرنے کے لیے کپڑے بھی اپنے اتار دیتے تھے اور پھر اونچی آواز لگاتے تھے، واہ صباح ہائے، وہ صبح جو آنے والی ہے بڑی لاقت والی تھی، میری گال سننا سارے۔ اب جو بھی بندہ دور سے دیکھتا تھا یا تو خود دوڑ آتا تھا یا کسی کو کہتا تھا کہ گال سنو جا کے کی ہوا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چڑھے، لیکن اس میں سے جو غیر معروف رویہ تھا وہ نکال دیا اور کپڑے صحیح سلامت رکھے، کیونکہ یہی پاکیزگی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا انسان پر، کتنا مقدس ہے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز ویسے ہی لگائی، واہ صباح ہائے، وہ صبح جو آنے والی ہے۔ سیم جو طریقہ وہ اختیار کرتے تھے اس میں سے جو معروف طریقہ تھا وہ اختیار کیا، غیر معروف کو نکال دیا، اور یہی اصل میں پورے مکی دور کا خلاصہ ہے کہ دعوت کے لیے ہر معروف طریقہ استعمال کیا، ہر معروف طریقہ۔ اور ہر معروف کی ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ ایسا طریقہ جو جائز بھی ہو اور ممکن بھی ہو، معاشرہ جسے جائز سمجھتا ہو کہ ہاں یار یہ تو اچھا طریقہ ہے، اور وہ ممکن بھی ہو بھی سکتا اس سے، تو ہر ممکن اور جائز ذریعہ وہ اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج آپ کو مجھے بھی یہی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ مکی دور کا اصل جسے کہتے ہیں نا مورل لیسن کیا ہے، کہ دعوت کرنی ہے، دعوت دینی ہے ہر جائز اور ممکن ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ذریعے پر چھا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو سمجھے، داعی کا کام ہے کہ وہ ذریعے پہ چھا جائے۔ جو میڈیا ذریعے کو کہتے ہیں نا ذرائع ابلاغ، جو ذریعہ ہے نا، جو میڈیا کا معاملہ ہے، داعی اس قدر اس پر اپنی دھاک بٹھائیں، اپنا اس قدر اس پر ایفیکٹ کریٹ کر دیں کہ کوئی بندہ فیس بک کھولے تو اسے دعوت نظر آئے، کوئی سوشل میڈیا کا کوئی پلیٹ فارم کھول لے، واٹس ایپ کھولے، یوٹیوب کھولے، کچھ کھولے، ادھر دعوت چھائی ہوئی اسے نظر آئے۔ یہ دعوت والوں کا کام ہے، اہل حق کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بازاروں میں دیکھے اہل حق کو، وہ جہاں نظر اٹھائے اسے حق کی دعوت نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور پروانہ کیجیے مشرکوں کی۔ انا کفیناک المستہزئین، یقیناً ہم کافی ہیں آپ کے لیے ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو بھی، دوسرے معبودوں کو۔ فسوف یعلمون، سو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، بما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، پس آپ تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وکن من الساجدین، اور شامل ہو جائیں سجدہ کرنے والوں میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ سجدہ جب بندہ کرتا ہے اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، تو دوسرے الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن آپ ان کو چھوڑیے، آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارے سامنے آ جائیے، نیڑے آ جائیے۔ اور وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، جو بقیہ سجدہ کرنے والے آپ کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ کیسا؟ اللہ کے ساتھ بھی جوڑنے والی بات آ گئی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوڑنے والی بات بھی آ گئی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے، اس کی غلامی پر قائم رہیے۔ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ پر یقین آ جائے، یا تو اسی رستے میں آپ کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرما دے۔ یہی دو باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی حضرت ابو طالب کے سامنے بھی، کہ اب میں اس رستے سے پیچھے نہیں ہو سکتا، یا تو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، اس خبر کو غلبہ نصیب فرمائے گا جس کو لے کر مجھے بھیجا گیا ہے، یا پھر مجھے اس رستے میں موت آ جائے گی۔